سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے لے کر کے 194 تک تقریباً 14 آیات ہم لوگوں نے اس کی تفسیر دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 14 آیات میں ہم لوگوں نے کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہودیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی یہ گستاخ ہے، رسولوں کے قاتل ہیں اور اللہ کے گستاخ ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کا ہی نہیں مذاق اڑایا بلکہ اللہ تعالیٰ تک کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ جانی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ یہودی آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد کذب رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، یہ ان کی عادت ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دنیا کام کرنے کا گھر ہے، اور کام کی عمل کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ آخرت میں ملے گا۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ حقیقی کامیابی وہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونے پر ملے گی۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا ایک سامان ہے، انسان جس کی وجہ سے دھوکے میں پڑا ہے اور آخرت کو بھول کے بیٹھا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ دین کی راہ میں آزمائشیں ضرور آئیں گی، اور انسان کو آزمائشوں میں صبر اور تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء اہل کتاب سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تمہاری کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں جو حق باتیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت کے بارے میں جو باتیں، وہ تم اپنے لوگوں کو بتاؤ گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کی وعدہ خلافی کی اور اس میں تحریف کی اور ان باتوں کو لوگوں سے چھپایا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام پر اپنی تعریف پسند کرے جو اس نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جو کام کرے نیکی کا، اس پر بھی وہ اپنی تعریف پسند نہ کرے بلکہ اس کو نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کرے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی کائنات پر غور کرنا چاہیے، یہ اس سے انسان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ سورہ آل عمران کی جو یہ آیات ہیں، آیت نمبر 190 سے لے کر کے 194 تک، یہ آیات جو ہیں ہمیں رات میں تہجد کے وقت اگر ہماری نیند کھلے تو اس وقت پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اگر کھڑے ہو کر کے نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر کے کریں، بیٹھ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے کریں، لیکن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی جو دعا اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اے اللہ ہم نے ایمان قبول کیا پس تو ہمیں معاف کر دے، تو ایمان اور نیک عمل کو وسیلہ لگا کر کے دعا کرنا مستحب اور بہتر ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ یہودی چونکہ اپنے اسلاف، اپنے باپ دادا کے کاموں پر راضی تھے، ان کے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کیا تھا، انہوں نے نہیں قتل کیا تھا، ان کے باپ دادا نے، ان کے اسلاف نے قتل کیا تھا، لیکن ان کے اس عمل پر وہ راضی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اللہ کے رسول کے دور کے جو یہودی تھے ان کی طرف بھی منسوب کیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا حلیم ہے، اور بندے اس کے بارے میں کیسی کیسی گستاخانہ بات کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دنیا کی چیزیں اور نعمتیں نوازتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے صبر اور حلم کا پتہ چلتا ہے۔ تو معزز ناظرین، قرآن کریم کی تفسیر کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔